اگر کسی پر غسل واجب ہو یا اس پر وضو واجب ہو اور وہ پانی کسی وجہ سے استعمال نہ کر سکتا ہو تو وہ تیمم کرے گا۔ میری طرف دیکھو، بسم اللہ پڑھ کر مٹی پر ہاتھ مارے گا، دونوں ہاتھ، پھر اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو پھونک مار کر تھوڑا کم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرے گا، منہ پر پھیرے گا اور دوبارہ الٹے ہاتھ کو سیدھے کی پشت پر، سیدھے کو الٹے کی پشت پر، تو یہ اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا، دونوں چیزیں اس میں ہو جائیں گی۔ جو ہمارے پڑوس کی مسجد والے ہیں وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہمارے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں اور کوئی ہر چیز کو مانتے ہیں، بس وہ شرک کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یہود و نصارہ بھی وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، مگر شرک کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تو ان سے اچھے ہوئے نا، ٹھیک ہے شرک کرتے ہیں اور مشرک نے جہنم میں جانا علیہ باللہ، مگر ان سے تو اچھے ہوئے نا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ لوگ فتوے کے حقدار نہیں، یہ محبت کے حقدار ہیں، یہ لوگ اچھے تعاون کے حقدار ہیں، اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کے حقدار ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے، ان پہ فتوے لگا کر کے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ وبعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مائدہ کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ عہد و پیمان جو آپس میں تجارتی اور دوسرے معاملات کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ عقود اور عہود وفا کے لائق ہیں جو تم نکاح کے وقت کرتے ہو۔ بعض لوگ نکاح کے وقت الٹی سیدھی شرطیں مان لیتے ہیں اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں جی اب ان کا کیا کریں، تم اس کو لے کر شہر سے باہر نہیں جاؤ گے، تم کہیں اور نہیں جاؤ گے، تم یہ نہیں کرو گے، تم وہ نہیں کرو گے، طلاق دو گے تو 10 لاکھ دینا ہوگا۔ اس وقت وہ سب مان لیتے ہیں اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ تو جو آپ نے مان لیا وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، یہ طے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم آیت نازل کی ہے سورہ اس میں المائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اب ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دین پر عمل کرتے ہیں بسا اوقات بوجھ سمجھ کر، دل تو نہیں چاہ رہا، چلو وضو کرو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، مولوی کو کام ہی کوئی نہیں، ابھی نماز پڑھی ہے پھر اذان ہو گئی ہے، بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ہندوؤں کو روزے کی تلقین کرتے ہوئے سنا ہے، میں نے ہندوؤں کو نماز میں اکڑوں بیٹھتے ہیں ہم، اس کو بہت رشک کے ساتھ دیکھتے ہوئے سنا ہے کہ یار مسلمانوں کا طریقہ کیسا ہے، یہ ہر زاویے سے بیٹھتے ہیں، ان کے سارے جوڑ سارے کام کرتے ہیں، یہ رکوع اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کو کبھی کمر کی درد نہیں ہو سکتی اگر ٹھیک طریقے سے کیا جائے، پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، سارا وزن بازوؤں پہ ڈال دیا جائے، تو یہ سب چیزیں نعمت ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری زمین لیبارٹری بن جائے، سارے انسان اس کے ملازم بن جائیں، ریسرچر بن جائیں، اور زمین کے سارے پیٹرولیم، یورینیم، پلاٹینیم، سونے چاندی کو اس پر خرچ کر دیا جائے اور ٹائم قیامت تک کا ہو، اور موضوع یہ ہو کہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں انسان کے لیے اچھی ہیں اور کون کون سی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک یہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں مفت میں عطا فرمایا۔ عیسائی یہودی وہ ہم سے بڑے آگے نکل گئے، وہ بڑے ترقی کر گئے، وہ جہاں گھٹنے رگڑ رگڑ کے پہنچتے ہیں نا وہاں اسلام پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جدہ میں ایک کانفرنس ہوئی، پوری دنیا کے سائنسدان آئے، ایک نے ریسرچ پیپر پڑھا، کہا میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ درد کے مسل چمڑے میں ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔
گوشت کو کاٹو تو درد نہیں ہوتی، چمڑے کو کاٹو تو درد ہوتی ہے۔ تو وہ ایک مسلمان سائنسدان کہتا ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے یہ تحقیق جو تو نے کی ہے نا، یہ ہم نے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ہمارا رب فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے نا تو ہم جہنمیوں کو نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ درد ہو۔ اس کا مطلب چمڑے میں درد ہے۔ یہ بات تو ہم 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں، تو بڑا تحقیق لے کے آ گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ابھی تک یہ کہتے تھے کہ دل تو ایک پمپ ہے، بس اس کا کوئی کام شام نہیں ہے، سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے۔ قرآن حدیث بار بار کہتی ہے کہ دل سوچتا ہے۔ انہا لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے وہ دل اندھے ہوئے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اب جا کر ایک تحقیق آئی ہے کہ وہ نیورون جو دماغ میں ہوتے ہیں وہ نیورون دل میں بھی ہوتے ہیں، وہ نیورون دل میں بھی ہوتے ہیں اور دل بھی سوچتا ہے۔ حقیقت میں سوچتا ہی دل ہے۔ دماغ جو ہے نا یہ میموری ہے، یہ ہارڈ ڈرائیو ہے، پروسیسر دل ہی کرتا ہے۔ تو یہ لوگ آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے۔ ابھی یہ کہتے ہیں آسمان کوئی چیز نہیں ہے، ابھی یہ کہتے ہیں آسمان، تمہیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو یہ آسمان ہے۔ قرآن کہتا ہے آسمان ہے سقفاً محفوظہ، اور یہ سخت ہے، اس کے دروازے ہیں، یہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ کہتے ہیں چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ کل مان جائیں گے، لیکن ہم پہلے سے مانے ہوئے ہیں، 1500 سال پہلے سے مانے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس کو من و عن تسلیم کرو، اس کو دل سے تسلیم کرو، اور اللہ کی تمام پابندیوں کو نعمت سمجھ کر پابندی کرو، پھر ہے مزے کی بات، بوجھ سمجھ کر نہ کرو۔ اس کے بعد کچھ طہارت کے احکام ہیں، وضو اور تیمم کے احکام ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ ہے، اگر کسی پر غسل واجب ہو یا اس پر وضو واجب ہو اور وہ پانی کسی وجہ سے استعمال نہ کر سکتا ہو تو وہ تیمم کرے گا۔ میری طرف دیکھو، بسم اللہ پڑھ کر مٹی پر ہاتھ مارے گا، دونوں ہاتھ، پھر اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو پھونک مار کر تھوڑا کم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرے گا، منہ پر پھیرے گا اور دوبارہ الٹے ہاتھ کو سیدھے کی پشت پر، سیدھے کو الٹے کی پشت پر، تو یہ اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا، دونوں چیزیں اس میں ہو جائیں گی۔ تو یہ اسلام میں سہولت دی گئی ہے کہ اسلام میں اللہ کے فضل سے جو احکام ہیں ان میں بڑی وسعت ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر سکتے ہو، جب تک پانی استعمال کرنے کے لائق نہ ہو آپ تیمم کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کچھ یہود و نصارہ کے بدعہدیاں، اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمتیں اور ان کی بدعہدی اور بد خصلتیں، ان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ مسلمان ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں نا، یہ اگر آپ کی امت کے لوگ تھوڑا آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو سابقہ نبیوں کی امتوں نے زیادہ پریشان کیا تھا، آپ اتنے ڈس ہارٹ نہ ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی وہ اس کا جو کھوٹا پن ہے وہ ظاہر ہو گیا، اس کی ذلت ہو گئی، اس نے دوسرے کو قتل کر دیا کہ میری ذلت کا ایک ہی گواہ ہے، یہ چلا گیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں کھوٹا ہوں۔ اللہ نے وہ آیات کے طور پر نازل کر دیا، قیامت تک اس کے کھوٹا پنے کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جعلی طریقے سے اس نے ایک تو کھوٹا تھا اور دوسرا بندہ قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دلیل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات میں جتنے قیامت تک ناحق قتل ہوں گے،
جتنا قاتلوں کو گناہ ملے گا اتنا اس پہلے آدم کے بیٹے کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اس برائی کی ابتدا کی تھی۔ تو ہمیں نیکی کے دروازے کھولنے والے بننا چاہیے، گناہوں کے دروازے کھولنے والا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر مستقل گناہ ملتا رہتا ہے۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ بھی جاریہ ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو اس نے قتل ہونے سے پہلے ایک جملہ بولا تھا، کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے جس کی عبادت تقویٰ لے کر آتی ہے۔ ہمیں اپنے روزوں، اپنی رات کی نماز، ہمیں اپنے صدقہ خیرات، ہمیں اپنی قربانی، ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ تقویٰ لے کر آتی ہیں۔ اگر عید کی فجر میں ہم لوگ مسجد میں ہوئے ہاں تو ہمارے روزوں نے کسی حد تک تقویٰ پیدا کیا۔ اگر پورا شوال ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، تو تقویٰ کو 10% ہوگا، اور اگر 11 مہینے ہم نے اللہ کے فضل سے اس رمضان کی تاثیر کو قائم رکھا تو پھر تقویٰ پورا ہوگا۔ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بیان کیے ہیں۔ حدود آرڈیننس سنا ہے آپ نے؟ 5 یا 6 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ یہ کسی دین میں اس طرح نہیں ہے۔ تیرا مال محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے چور کا ہاتھ کاٹا ہے، تیری جان محفوظ کرنے کے لیے قاتل کو قتل کیا ہے، تیری عزت محفوظ کرنے کے لیے تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے ہیں، تیری نسل محفوظ کرنے کے لیے بدکار کو رجم کیا ہے اور یا 100 کوڑے مارے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اور ایک ہوتا ہے تیرا ایمان بچانے کے لیے، جو شخص ایمان سے نکلتا اور مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارا ایمان ڈل مل نہ ہو جائے۔ اور چھٹی چیز، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو نقد امن کرتے ہیں، جو امن عامہ خراب کرتے، جو ہوائی فائرنگ کرتے یا بدماشی کے ساتھ کسی کا مال چراتے۔ ایک ہے چھپ چھپ کے چرانا، وہ چور ہے، ایک بدماشی کے ساتھ لیتا ہے، یہ ڈکیٹ ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک طرف کا بازو، ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کے ان کو چراہے میں لٹکا دو، ان کو عبرت کا نشان بنا دو۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، جیسا جرم ہو ویسی ویسی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کافروں کو دوست نہ بناؤ، ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، ان جیسی شکل نہ بناؤ، ان جیسے لباس نہ پہنو، ان جیسی ثقافت نہ اپناؤ، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن الا ان تتقوا منہم تقاہ، اگر تم کمزور ہو اور ان کی شر سے بچنے کے لیے ان کی دوستی کا ظاہر کرتے ہو، دل آپ کا اس پر مطمئن نہیں ہے، دل آپ کا دوستی نہیں کر رہا، آپ ظاہری طور پہ دوستی کرتے ہو ان کی شر سے بچنے کے لیے، تو اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس پر کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں اکیلا ہے، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ اکیلا ہے۔ تو اگر دیکھے کہ میں نے کسی سے جنگ چھیڑ لی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ ایسا انہوں نے ظاہر کیا افغانستان کے معاملے میں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، جبکہ ملا عمر بھی مانتے تھے اور پوری دنیا کے کافر بھی مانتے ہیں کہ حقیقت میں پاکستان نے ان کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں کا تعاون کیا۔ تو ایسی صورت میں کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے شدید عداوت تمہاری یہودیوں کے ساتھ ہے۔ یہودی سب سے شدید دشمن ہے اور مشرک دشمن ہے۔ دیکھو
سب سے شدید تمہارے دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں، حالانکہ یہودی بھی مشرک ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ بھی دشمن، وہ بھی مشرک ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے سب سے برے دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی رب کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو، آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ نے اس ایمان کا اعتبار کیا ہے، ان کا ذبیحہ جائز کیا ہے، ان کی عورتوں سے شادی جائز کی ہے، مگر وہ دشمن ہیں۔ اور دوسری طرف مشرک ہیں جو نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ کسی نبی کو مانے۔ یہ تھے مکے والے، ہمارے ہاں ہندو ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے، تھے وہ بھی مشرک مگر ان کو یہودی کہا، ان کو مشرک کہا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہمارے پڑوس کی مسجد والے ہیں وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہمارے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں، اور کوئی ہر چیز کو مانتے ہیں، بس وہ شرک کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یہود و نصارہ بھی وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، مگر شرک کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تو ان سے اچھے ہوئے نا۔ ٹھیک ہے شرک کرتے ہیں اور مشرک نے جہنم میں جانا ہے والعیاذ باللہ، مگر ان سے تو اچھے ہوئے نا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ لوگ فتوے کے حقدار نہیں، یہ محبت کے حقدار ہیں، یہ لوگ اچھے تعاون کے حقدار ہیں، اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کے حقدار ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے، ان پہ فتوے لگا کر کے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے شدید تمہارے دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تمہارے ان کی نسبت قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، یہودی سب سے بدتر دشمن ہے اور مشرک سب سے بدتر دشمن ہے۔ آج ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ یہودیوں کا ہندوستان کے ساتھ کیسا گٹھ جوڑ ہے، اگرچہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے مگر یہ غیر فطری ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی کو سولی چڑھانے والے یہودی ہیں، تو یہ غیر فطری اتحاد ہے ان کا، حقیقت میں ان کے عقائد کا اختلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتیٰ، آپ کو دیکھنے میں ایک لگتے ہیں مگر ان کے دل جدا جدا ہیں، اور ان کا حقیقی فطری اتحاد ہندوؤں کے ساتھ ہے، وہ مشرک ہیں اور یہ یہودی ہیں، اور آج بھی یہ بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو انٹرنیشنل ریلیشن کے حساب سے ان چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے اور فتویٰ لگاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے مشرک، ہر قسم کے یہودی عیسائی سے دوستی نہیں لگانی، معاملات کرنے میں فرق کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔